السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ 75 نمبر لیکچر نمبر ہے، درس التاسع عشر، 19 نمبر لیسن ہے، دروس اللغہ عربیہ لغیر الناطقین بہا۔ یہ شرح ہے مختصر 19 نمبر لیسن میں خلاصہ کیا ہے اس کے اندر، پھر ہم اصل لیسن کی طرف آتے ہیں۔ نصب الفعل المضارع بلن، ہم نے پڑھا ہے سابقہ درسوں میں، 17 نمبر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ لن داخل کرنے سے فعل مضارع پہ جب لن داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی رفعی حالت چینج ہو جاتی ہے اس کی، سوائے نون و نسوہ کے۔ تو یہاں پہ مثالیں جیسے لن احلق لحیتی ابدا، فعل مضارع منصوب ہوگا لن احلقا، احلقو تھا تو لن داخل ہونے سے احلقا ہو گیا کہ میں ہرگز داڑھی نہیں مونوں گا، لحیتی اپنی داڑھی نہیں مونوں گا، ابداً کبھی بھی نہیں۔ لن اذهب الى قریۃ فی الصیف، گرمیوں میں ہرگز نہیں جاؤں گا اپنے گاؤں، ہرگز نہیں جاؤں گا اپنے گاؤں کی طرف، فی الصیف گرمیوں میں۔ تو لن اذهب یہاں پہ اذهبا ہو گیا لن کی وجہ سے۔ لن تلعبوا الا اذا کذبتم الواجب، کبھی نہیں کھیلو گے تم، ہرگز نہیں کھیلو گے الا اگر تم اپنا ہوم ورک کر لو گے۔ الاطباء لن یخرجوا من المستشفى اليوم، ڈاکٹر ہرگز نہیں نکلے آج ہاسپٹل سے۔ یا بنیہ، اے بیٹے، لن تذهبی، اے بیٹی، لن تذهبی غدا الى المدرسہ، کل ہرگز نہیں جاؤ گی تم اسکول۔ سمعت انکی لن تسافری الى بلدک، میں نے سنا ہے کہ بے شک تو نے نہیں سفر کیا اپنے ملک کی طرف، اپنے ملک نہیں گئی۔ لن تسافری، سفر ہرگز نہیں کیا تم نے، لن تسافری۔ نفی الماضی والحال والمستقبل، فعل مضارع یعنی ماضی کی کیسے نفی ہوتی ہے اور حال کی اور مستقبل کی۔ تو ینفع الماضی بحرف نفی، فعل ماضی جو ہے وہ حرف نفی کے ساتھ اس کی نفی ہوتی ہے۔ ما کتبت درس، میں نے سبق نہیں لکھا۔ ما ذهبت الى السوق امس، میں کل بازار نہیں گیا، یہ ماضی۔ اور ینفع المضارع بحرفی النفی، دو حرف نفی کے مضارع میں جن سے نفی کی جاتی ہے اس کی، لا اور ولن، دو یہ حرف ہیں۔ والفرق بینہما، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لا لنفی الزمن المستقبل والحالی، لا جو حرف ہے اس سے حال کے زمانے کی نفی ہوتی ہے اور مستقبل کی۔ تقول فی نفی المستقبل، مستقبل کی نفی ایسے ہوگی لا اشرب القہوہ، میں قہوہ نہیں پیتا۔ لا اذهب الى السوق، بازار نہیں جاؤں گا۔ اور زمن الحالی کے اندر ہم یعنی اسٹل جو ہے اس میں کیا کہیں گے؟ لا اشرب القہوۃ الآن، یعنی ابھی میں قہوہ نہیں پیتا، مستقبل میں پی سکتا ہوں۔ لا اظن هذا صحیحا، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ صحیح ہے۔ تو کوئی اس میں قرینہ ہو، جیسے الآن ہے یہ لفظ ہے تو یہ حال کا معنی ہے، یا حالاً۔ لن لنفی المستقبل، اور لن جو ہے یہ مستقبل کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہیں گے لن اخرج من البیت، میں ہرگز گھر سے نہیں نکلوں گا۔ لن اذهب الى السوق غدا، میں ہرگز سوق نہیں، بازار نہیں جاؤں گا کل۔ تو لا نافی اصل فی جو ہے یہ فعل مضارع کو یعنی مستقبل کو نفی کرتی ہے، لیکن حال کو بھی نفی میں بدلتی ہے اگر اس پہ دلیل ہو، جیسے الآن، اور جیسے الآن او حالاً، یہ اگر استعمال ہو، یا جملہ ایسا ہو جو دلالت کرتا ہو کہ حال کے معنی میں ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا۔ اب ہم اصل کتاب کی طرف، درس التاسع عشر کی طرف آتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں۔ تو آغاز ہوتا ہے عمر، عمر کہتا ہے ارجو، دیکھیں الدرس التاسع عشر، الدرس التاسع عشر عمر، عمر ارجو ان تشتری لی هذا الكتاب من الهند عندما تذهب الى هناك في عطلة الصيف، میں امید کرتا ہوں کہ تو میرے لیے خریدے یہ کتاب ہند، انڈیا سے، عندما تذهب الى هناك، جب آپ ادھر جاؤ وہاں، فی عطلة الصيف، گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ انه بلغة الاردیہ،
بے شک یہ اردو زبان میں ہے، وما وجدتہ فی المکتبات ہنا، اور میں نے اسے نہیں پایا یہاں لائبریریوں میں۔ ایوب جواب دیتا ہے انا آصف، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، انی لن اذهب الى الہند فی عطلۃ الصیف، انی لن اذهب، یہ ہے ہمارا موضوع درس کا، لن داخل ہوا اذهب پہ تو اسے منصوب کر دیا، زبر آ گئی یہاں پہ، میں ہرگز نہیں جاؤں گا انڈیا فی عطلۃ الصیف، ان چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ ارید ان اذهب الى بغداد لازور خالی، میں جانا چاہتا ہوں بغداد کی طرف تاکہ میں اپنے ماموں سے ملاقات کر سکوں، اس کی زیارت کر سکوں۔ الذی یعمل فی سفارت الہند ہناک، جو وہاں پہ انڈیا کے سفارت خانے میں کام کرتے ہیں۔ عمر واخواتک الا یذهبون الى الہند الا یذهبون الى الہند، اور تمہارے بھائی کیا وہ نہیں جائیں گے انڈیا؟ ایوب نعم جی، ہم ایضا لن یذهبوا هذا العام، وہ بھی لن یذهبوا، نون یہاں پہ حذف ہو گیا، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یعنی اس کا جو منصوب جو ہے حذف النون کے ساتھ ہے۔ لن یذهبوا هذا العام، اس سال وہ بھی نہیں جائیں گے۔ یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورہ لیحفظوا القرآن الکریم، وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں رہیں باقی تاکہ وہ قرآن حفظ کر سکیں، قرآن کریم حفظ کر سکیں۔ عمر واخواتک، اور تمہاری بہنیں، ایوب ہن ایضا لن یذهبن، وہ بھی ہرگز نہیں جائیں گی، یذهبن یہاں مبنی علی السکون ہے، لن اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، فعل مضارع اگر نون و نسوہ ملا ہو۔ لن یذهبن الى الہند فی هذه العطلہ، ان چھٹیوں میں وہ بھی نہیں جائیں گے، عطلہ چھٹیوں کو کہتے ہیں۔ یریدن ان یذهبن الى مکہ، وہ ارادہ رکھتی ہیں جانے کا مکہ کی طرف، اولاً پہلے، لیعتمرنا تاکہ وہ عمرہ کریں، ویبقین هناک شہرا، اور باقی رہیں وہاں ایک مہینہ، عند خالتنا ہماری خالہ کے پاس، ثم سیذهبن الى الریاض، پھر وہ جائیں گی ریاض، لزیارت عمنا ہمارے چچا کی زیارت کے لیے، الذی یعمل فی احد المصارف ہناک، جو کسی ایک بینک میں وہاں کام کرتے ہیں۔ عمر اتعرف احد من الطلاب الہنود، کیا آپ جانتے ہیں کسی کو انڈیا سے کسی طالب علم کو، یذهب الى الہند فی هذه العطلہ، ان چھٹیوں میں وہ جانا چاہ رہا ہو، جا رہا ہو انڈیا کی طرف۔ سمعت ان طالبا ہندیا اسمہ خالد سیذهب الى الہند قریبا، میں نے سنا ہے کہ ایک طالب انڈین اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام خالد ہے، وہ جائے گا ان قریب انڈیا کی طرف، انڈیا جائے گا قریباً۔ ایوب نعم انا عارفہ، ایوب کہتا ہے ہاں میں اسے جانتا ہوں، هو سیذهب فی الاسبوع المقبل، وہ نیکسٹ ویک یعنی اسبوع القادم یا اسبوع المقبل آنے والے ہفتے میں جائے گا، ولکنہ لن یرجع، لیکن وہ واپس نہیں آئے گا۔ عمر لما، کیوں؟ ایوب لانہ مریض، کیونکہ وہ بیمار ہے، وسیبقى فی الہند للعلاج، اور وہ انڈیا میں رہے گا علاج کے لیے۔ اتعرف جعفرا، کیا تو جعفر کو جانتا ہے؟ عمر نعم اعرفہ لکنہ من پاکستان، ہاں میں جانتا ہوں لیکن وہ پاکستان سے ہے۔ ایوب یمکنہ ان یشتری هذا الکتاب من پاکستان، ممکن ہے کہ وہ یہ کتاب خرید لے پاکستان سے، فإن الکتب الاردیہ موجودۃ فی الہند و پاکستان، اردو کی کتابیں انڈیا اور پاکستان میں موجود ہیں۔ عمر اشکرک یا ایوب جزاک اللہ خیرا، عمر کہتا ہے شکریہ تمہارا ایوب، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ سأذهب الیہ الآن، میں ابھی جاؤں گا، الآن ابھی، اذهب الیہ اس کی طرف، سأذهب ان قریب جاؤں گا میں، الیہ طرف اس کے، الآن ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اللہ کی اور برکتیں ہوں۔ ایوب علیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں۔ تمارین کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، جس میں ہم نے لن کو پڑھا ہے کہ لن فعل مضارع سے پہلے آئے تو یہ فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، نون و نسوہ اپنی اسی حالت میں رہتا ہے، اور افعال خمسہ میں نون حذف ہو جاتا ہے، اور اس کی علامت نصب جو ہے حذف النون ہے، جیسا کہ علامت جزم جو ہے حذف النون ہے، نون کا حذف کرنا۔ تو جیسے لن یذهبوا، یذهبون کی جگہ لن یذهبوا، تو نون حذف ہو گیا ہے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، انشاءاللہ تعالی اس کی تکمیل جو ہے، مشق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.